ابھی تارے دکھاؤں گا. تمہیں بھول ہے آج تک تم نے کشتی کس سے، تم نے جنگ کس سے لڑی ہے؟ آج تک تمہارا ٹکراؤ اور تمہارا مقابلہ اس سے ہو رہا ہے جو محمد کا بھائی ہے. آج تمہارا مقابلہ اس سے ہو رہا ہے جو فاطمہ کا شوہر ہے. آج مقابلہ اس سے ہو رہا ہے جو حسن حسین کا ابا ہے. آج میں تمہیں بتاؤں گا، اگر میرا مقابلہ کرنا چاہتے ہو مرحب تو آؤ. میں علی تنے تنہا تمہارا سر قلم کر دوں گا، تمہارے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دوں گا. تو چنانچہ علی نے تلوار چلائی اور اس مرحب کا سر قلم کر دیا. اور مرحب نے کہا آج مجھے پتہ چلا ہے خاطرے اس حیدر کرار کی شان و شوکت کا، جس عجیب انداز میں اس نے مجھ پہ وار کیا. علی وہ انسان ہے جو ان 26 غزوات میں شریک ہوا. جب غزوہ تبوک کا موقع آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی ہم باہر جا رہے ہیں، سفر مشکل ہے، جیش العسرہ ہے، میرا دل چاہتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ آپ مدینہ میں رہیں. مدینہ کے بچے، مدینہ کی عورتوں اور پاک دامن معصوم اور بیویوں کا تم خیال کرو، اور میرے مصلی پہ تم نماز ادا کرنا، اور تم امامت کا فرائض اور امامت کی ڈپٹی ادا کرنا. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خیبر میں غزوہ تبوک میں تشریف لے گئے. اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے رخصت ہوئے تو مدینہ کی عورتوں نے اور مدینہ کے بچوں نے یہ جملہ اپنے منہ سے نکالا، اپنی زبان سے نکالا کہ علی تو ان عورتوں کے ساتھ رہ گئے، علی تو بچوں کے ساتھ رہ گئے، علی تو اتنے بڑے بہادر تھے، علی تو اسد اللہ تھے، علی تو اسد اللہ الغالب تھے، علی تو شیر خدا تھے، علی تو فاتح خیبر تھے جو 11 قلعے باقی مسلمانوں نے فتح کر ڈالے تھے، لیکن ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. علی نے جوتے کے نوک پہ رکھ کے اس خیبر کا در اڑا دیا تھا. علی وہ بہادر انسان تھا. لیکن آج مدینہ میں جہاں عورتیں باقی رہ گئی ہیں، جہاں بچے باقی رہ گئے ہیں، علی ان کے ساتھ کیوں رہا؟ علی کو یہ سن کر صدمہ ہوا، فوراً اپنے گھوڑے کو ساتھ لیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شامل ہو گئے. نبی نے فرمایا علی میں نے تو تجھے مدینہ میں چھوڑا تھا، میں نے تو تجھے اپنا مسلح حوالے کیا تھا، اور تو اور بچوں کی حفاظت تمہارے ذمے اور سپرد کی تھی. تم میرے ساتھ کیسے آگے ہو؟ تم غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے وہاں سے کیسے چل دیے؟ حضرت علی نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے یہ طعنہ منظور نہیں. لوگوں نے مجھے کہا کہ تم آج بچوں کے ساتھ رہ گئے ہو، اتنے بڑے بہادر اور اتنے بڑے شجاع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں تسلی دیتے ہوئے فرمایا اما ترضا، اے میرے علی آپ اس بات پہ راضی نہیں، انت منی، آپ کا وہ مرتبہ، آپ کا وہ مقام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو جو نسبت ہے، آپ کو وہی نسبت ہے. میرے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حضرت ہارون کے ساتھ نسبت دی. آل و تشیع چیخ اٹھتی ہے اور اہل سنت کے مقابلے میں وہ اس حدیث کو ایک آڑ بناتی ہے کہ دیکھو پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو حضرت ہارون کا درجہ دے رہے ہیں، اور حضرت ہارون نبی ہے اور حضرت علی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلا خلیفہ ہے. لیکن یہاں نسبت کو دیکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھنا ہے کہ موقع محل کیا ہے، مناسبت کیا ہے، اس جگہ کی بات ہے. نبی نے تو تسلی دی تھی کہ میں نے آپ کے لیے مسلح خالی کیا تھا، آپ کے لیے میں نے مدینہ وہ خالی چھوڑا کہ آپ مدینہ میں رہیں. آپ کو تسلی دیتے ہوئے، آپ کی میں تسلی تشفی کراتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا وہ درجہ ہے، میرے ساتھ وہ نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. اس میں خلافت بلا فصل کا کیا مسئلہ ہے؟ حضرت ہارون علیہ السلام وہ تو حضرت موسیٰ کی زندگی میں وفات پا گئے. حضرت موسیٰ کی زندگی میں حضرت ہارون کی وفات ہو گئی. اگر تم یہ مناسبت کرتے ہو کہ حضرت ہارون کے ساتھ جب مناسبت ہو گئی تو محمد کے بعد علی کو پہلا خلیفہ بننا چاہیے تھا، تو پھر وہاں تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی حضرت موسیٰ کی زندگی میں حیات میں وفات پا چکے ہیں. وہ تو خلیفہ بھی نہیں بنے، وہ تو ایک
فیصلہ اور یہ ظن اور تخمینہ یہ کیسے چل سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آپ اقضاہم علی، سب سے اچھے فیصلے کرنے والے، آپ کا فیصلہ جو نبی نے حضرت علی کو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا کہا۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک بچہ روتا ہوا جا رہا ہے، پولیس اس کو پکڑ کے جا رہی ہے، اس پہ الزام لگ چکا ہے کہ یہ بچہ قتل کیا جائے گا، کہ اس نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ حضرت علی سامنے کھڑے ہیں، حضرت علی نے پولیس والوں سے بچہ لے لیا، بچے سے پوچھا تمہارا جرم کیا ہے، تمہارا قصور کیا ہے؟ کہا خدا کی قسم علی میں بے گناہ ہوں، میرا جرم کوئی نہیں، اور مجھے بے جرم بے گناہ قتل کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت کا زمانہ ہے، خلافت کا زمانہ ہے۔ حضرت عمر فاروق کے اس خلافت کے زمانے میں یہ فیصلہ عدالت فاروقی میں ہوا کہ اس بچے کو اس جرم کی پاداش میں قتل کیا جائے، لیکن بچہ روتا ہے، چیختا ہے کہ میرا قصور نہیں۔ حضرت علی نے کہا تیرا قصور کس طرح نہیں، کس جرم میں آپ کو یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے آپ پہ الزام لگا ہے؟ آپ نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے؟ حضرت وہ ایک بچہ کہتا ہے حضرت علی کو جی میں مانتا ہوں، اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے مالک کو قتل کیا ہے، لیکن میں پھر بھی بے گناہ ہوں، میرا قصور نہیں ہے۔ حضرت علی نے کہا آپ کیسے بے قصور ہیں؟ بات لمبی چوڑی ہے، چونکہ چٹ میرے سامنے آ چکی ہے، میرے امیر محترم نے چٹ سامنے رکھی ہے، بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، 10 منٹ کہے، ابھی تو میرے 10 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے، بیان تو 10 گھنٹوں کا ہے، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، اسی بات پہ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت علی نے عمر فاروق کو عرض کیا امیر المومنین اگر اس بچے کے کیس کی تفتیش میرے حوالے کی جائے، اس کا تفتیشی افسر میں بنتا ہوں، تفتیش میں کرتا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہے تو علی تفتیش کرے گا، اگر گناہگار ہوگا تو سزا دی جائے گی، اگر بے گناہ ہو گیا تو دستبستہ عرض کر دوں گا کہ اس کے لیے معافی نامہ وہ تجویز کیا جائے۔ حضرت علی نے بچے کو بلایا کہ بچہ مسئلہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ یہ بھی مان رہے ہو کہ میں نے اپنے آقا کو قتل کیا، اپنے مالک کو قتل کیا ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہو کہ میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں؟ تو وہ بچہ رو کر کہتے ہیں علی بے گناہ ہوں خدا کی قسم، یہ میرا مالک، یہ میرا آقا، یہ مجھ سے چھیڑخانی کرتا تھا، اس کی غلط حرکات تھی اور یہ قوم لوط کا عمل کرتا تھا، اس نے مجھ سے برائی کا ارادہ کر لیا تھا، میں نے اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی عزت پہ حرف نہ آنے کے لیے اپنے مالک کو قتل کیا ہے۔ اگر میں قتل نہ کرتا میری عزت داغدار ہو جاتی اور میری عزت خاک میں مل جاتی۔ مسئلہ یہ ہے عزت بچانے کے لیے مالک کو قتل کیا، اب اگر میرا یہ جرم قتل پہ بدلے پہ آتا ہے تو بدلے کے لیے تیار ہوں، تفتیش آپ کرے۔ حضرت علی نے پوچھا کب قتل ہوا؟ کل قتل ہوا۔ فرمایا جب 3 دن گزر جائے تو علی نے فرمایا مجھے بتانا۔ 3 دن گزر گئے، حضرت علی شیر خدا وہاں اس قبر پہ پہنچے کہ قبر آپ کے مالک کی کہاں ہے؟ فلاں جگہ اس کی قبر ہے۔ فرمایا اس کی قبر کو کھودو، قبر کھودی گئی، وہ مردہ اس قبر میں نہیں تھا۔ فرمایا قبر کو پھر دوبارہ مٹی ڈال دو۔ حضرت علی نے فرمایا میں نے اپنے نبی سے سنا ہے جو قوم لوط کا عمل کرنے والا لوٹی شخص جو بد کریکٹر ہو، بد کردار ہو اور گندی حرکت کرنے والا ہو، لڑکوں سے چھیڑخانی کرتا ہو، اگر وہ مر جائے گا 3 دن کے اندر اس کی لاش کو فرشتے یہاں سے گھسیٹ کے لوٹیوں کے قبرستان میں پہنچا دیں گے۔ آج میں علی کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ جرم تھا جس کی وجہ سے اس بچے نے اپنے مالک کو قتل کیا۔ میرے نبی نے فرمایا اقضاہم علی، سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا علی تھا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ۔